موبائل اپنے گھر بند کر کے اپنے گھروں میں چھوڑ جاؤ، اور اگر کوئی ایمرجنسی کوئی ہے ایسی تو گھر والے گھر سے موبائل لا کر بات کرا دیں گے، اور موبائل پھر گھر پر ہو۔ یہاں پر مسجد میں موبائل نہ لایا جائے اگر آپ اپنا اعتکاف ٹھیک کرنا چاہیں۔ ایک اللہ والا تھا، نیک آدمی تھا، وہ اعتکاف کرتا تھا 10 دن، اور مغرب کے بعد جو چائے پینے کا وقت ہوتا ہے، چائے پینے کے وقت میں وہ کہتا تھا اب جس نے مجھ سے بات کرنی ہو چائے پینے کے درمیان میں کر لے، پھر 24 گھنٹے مجھ سے کوئی بات نہ کرے، کیوں؟ یہ وقت اللہ کا ہے۔ ایک اللہ والا، اور وہ بہت بڑا ولی تھا، نیک تھا، وہ پورے 10 دن کہتا تھا اللہ کو دیے ہیں لہذا اللہ ہی کے لیے ہیں، یہ مخلوق کے لیے نہیں ہیں۔ آج سے مخلوق کا رابطہ ختم، خالق کا رابطہ شروع۔ اور جیب میں موبائل رکھ کے بیٹھے ہوں تو مخلوق کا رابطہ کیسے ختم ہوگا؟ اس لیے موبائل گھر رکھ کے جائیں، اور مسجد کے اندر وہاں گند نہ ہو۔ اور ایک اور بڑی بات کہ ہمارے جو کم عمر کے بچے ہیں، وہ کم عمر والے جو بچے ہیں وہ بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف میں، اور پھر کیا ہوتا ہے، عشاء کی نماز کے بعد تراویح ختم، لوگ اپنے گھروں کو گئے، اور یہ جو ان کی ساری وہ جو دوستیاں یاریاں اکٹھی ہوتی ہیں، پھر وہاں مسجد میں پارٹیاں ہو رہی ہیں، مسجد کے اندر شور ہو رہا ہے، ساری رات اپنا اعتکاف خراب، دوسروں کا بھی خراب۔ کئی دفعہ تو محلے والے کہتے ہیں یار مسجد میں بڑا شور ہو رہا تھا رات، ان کو کچھ سمجھاؤ۔ یعنی مسجد والوں کا اعتکاف تو خراب، محلے والوں کی نیند بھی خراب۔ اس لیے اعتکاف میں ہر امام صاحب کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف میں بیٹھنے والوں کو پہلے پوچھ لے بھائی مسجد کے آداب کا بھی پتہ ہے، نہیں تو مسجد کے آداب کا ان سے مذاکرہ کیا جائے۔ اور پھر جو سنجیدہ قسم کے آدمی وہ بیٹھیں، 20 آدمی بیٹھنا ضروری نہیں ہے، ایک بیٹھ جائے لیکن سنجیدہ قسم کا ہو، جو مسجد کی اہمیت کو جانتا ہو، اور جو اعتکاف کی اہمیت کو جانتا ہو، جو اس وقت کی اہمیت کو جانتا ہو۔ یہ وقت سونے سے بھی مہنگا ہے، سونا تو پھر بھی 2 لاکھ 2.5 لاکھ میں 1 تولہ مل جاتا ہے، 2 لاکھ روپیہ دے کر 1 منٹ واپس نہیں ہوتا، 2 لاکھ روپیہ دے کر بھی 1 منٹ آدمی کا واپس نہیں آتا، جو چلا گیا تو چلا گیا۔ تو جو اعتکاف کی اہمیت کو جانتے ہوں، مسجد کی عظمت وقات ان کے دل میں ہو، وہ اعتکاف میں بیٹھیں۔ اور پھر اعتکاف ختم ہونے کے بعد مسجد میں ہی ہار پہنائے جا رہے ہیں اور ادھر سیلفیاں لی جا رہی ہیں۔ اللہ کے بندے، تو نے 10 دن اللہ کو راضی کیا ہے، آج مسجد میں وہ سیلفیاں بنا کر ہار پہنا کر شور کر کے 10 دن کا سارا نیکیاں برباد، گناہ لازم۔ وہ جو کہ کہاوت ہے اردو کی کہ نیکی برباد گناہ لازم، اس کا بالکل اسی طریقے سے آپ نے کام کیا ہے کہ 10 دن نیکیاں کما کر آج آخری دن میں یہ کام کر کے سارے آپ نے برباد کر لیا۔ اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ غلط قسم کی اور بھی بہت ساری رسومات ہیں۔ ہر امام صاحب اپنی مسجد میں مذاکرہ کرے اعتکاف میں بیٹھنے والوں سے، اور بہتر یہ ہے کہ اعتکاف کے لیے یا مسجد کے لیے مسجد کے آداب لکھ کر مسجد میں لٹکا دیے جائیں، اور ان سے کہا جائے کہ روزانہ 1 دفعہ ان کو پڑھ لینا۔ اور پھر مسجد کے اندر بیٹھنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے وقت کا شیڈول بنائیں کہ میں نے کس وقت میں کیا کرنا ہے، اس وقت میں اس سارے کام کو سر انجام دیں۔ اعتکاف کے وقت کو شیڈول بنا کر آپ عبادت کریں گے۔ آپ نے نوافل کب پڑھنے ہیں، آپ نے قرآن کب پڑھنا ہے، آپ نے ذکر کب کرنا ہے، آپ نے سونا کب ہے۔ سونا بھی ضروری ہے، یہ نہ سمجھنا کہ جاگتے رہیں، سونا بھی ضروری ہے اعتکاف میں۔ اور اعتکاف میں بالکل خاموش رہنا، گونگا بن کے رہنا، یہ بھی مکروہ ہے۔ اور اعتکاف میں فضول باتیں کرنا، یہ اس سے بڑا مکروہ ہے۔ اس لیے
آپ اعتکاف کے وقت کا شیڈول بنائیں۔ کچھ تو شیڈول اللہ اور رسول کی طرف سے طے ہے، 5 نمازوں کا شیڈول طے ہے، تراویح کے شیڈول طے ہے، تہجد کا شیڈول طے ہے، اور اشراق کا طے ہے، چاشت کا طے ہے، اوابین کا طے ہے۔ باقی جو وقت بچتا ہے اس کو آپ نے مینٹین کرنا ہے، اور 6 سے 7 گھنٹے آپ نے سونے کے لیے رکھنے ہیں، زیادہ نہیں سونا، ورنہ آپ کی صحت بھی خراب ہو جائے گی، وقت بھی خراب ہو جائے گا، اعتکاف بھی خراب ہو جائے گا، یعنی وقت ہاتھ سے چلا جائے گا، آپ کچھ کما نہیں سکیں گے۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔